ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں ہسپتال چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے تمام پورے قبائلی علاقوں میں کوئی یونیورسٹی ہے؟ ایک کیمپس یونیورسٹی کا بنا کے آپ قبائلی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیے کہ جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں آپ نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم کاروائیاں بھی کریں گے، اور اس وقت آپ نے حالات کے دباؤ میں فوجی عدالتیں تک بنا لی تھی، پھانسیاں تک دے دی تھی۔ یہ سارے جو کائنیٹک ایکشن تھے وہ سارے کے سارے آپ نے لے لیے۔ جو نان کائنیٹک ایکشن تھے جس میں تعلیم، جس میں صحت کی سہولتیں، جس میں انفراسٹرکچر، جس میں لوگوں کو روزگار، جس میں مہنگائی کو کم کرنا، یہ سارے کام تو نہیں ہوئے۔ جب آپ اپنے ہی طے کردہ فارمولوں پہ عمل نہیں کرتے تو لوگ پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہاں قبائل کے عوام کو روزگار اور صحت اور تعلیم چاہیے، حکومت کوئی بھی ہو۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے ہم حق کی بات کرتے ہیں، آپ کا نشان لیا جاتا ہے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم فارم 45 کے حوالے سے آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا بھی موقف ہے اور اصولی موقف ہے۔ لیکن ہم آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ 11 سال سے آپ کی اگر حکومت ہے تو پرفارمنس بھی سامنے لے کر آئیے۔ قبائلی عوام کو آپ کی حکومت بھی کچھ نہیں دے پا رہی، اس لیے صرف جذباتی فضا قائم کر کے آپ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ یہاں کے عوام کو بنیادی سہولتیں چاہیے اور وہ یہ سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی ناکام ہو گئے ہیں تو پھر آپ بھی اس بات کو قبول کیجئے، جماعت اسلامی نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ہم تو بغیر اختیار کے، بغیر اقتدار کے سب کو پڑھانا چاہتے ہیں، آئی ٹی کے کورس کرا رہے ہیں۔ پشاور میں آپ نے دیکھا کیسا بنو قابل کا ٹیسٹ تھا، اب یہ سب بچے انشاءاللہ پاس ہو کر ہمارے کیمپسز میں پڑھیں گے، فری آئی ٹی کورسز کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ابھی سلسلہ یہ تو شروع ہوا ہے، آگے بڑھے گا، پورے پاکستان کو ایک تعلیمی انقلاب سے روشناس کرائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، سرکار کے پاس، ریاست کے پاس، حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ حکومت اور ریاست اگر تعلیم نہ دے، صحت کی سہولت نہ دے اور اگر امن نہ دے تو پھر وہ ٹیکس کیوں لگاتی ہے، وہ ریٹ کیوں قائم کرتی ہے، وہ طاقت کا استعمال کیوں کرتی ہے؟ اس لیے پہلے ہمیں یہ تمام اپنی بنیادی ضروریات اور حق چاہیے۔ حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، جینے دو عوام کو۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ اس کے لیے یہ آواز مؤثر ہوتی چلی جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 12 جولائی کے لیے اسلام آباد دھرنے کے لیے آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ پوری قوت سے آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کے پی کے عوام جب وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ، باجوڑ سے اور قبائل سے جب لوگ پہنچیں گے تو انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، قیمتیں کم کرنی پڑیں گی، تنخواہ داروں کے ٹیکس کم کرنے پڑیں گے۔ انشاءاللہ یہ جد و جہد تیز تر کرنے کا موقع ہے۔